علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک انسٹاگرام کا پیج نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے دا ریویو کارنر۔ اس اسمال کریٹر کو ضرور سپورٹ کیجیے کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف پروڈکٹس کو ریویو کرتے ہیں اور ان کے ریویوز بہت اوریجنل ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ان کو سپورٹ کریں گے۔ ان کے پیج کا لنک میں اس سٹوری کے ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں، لنک سے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی اپنے کسی پروڈکٹ، چینل، پیج یا بزنس کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کریں، اور اگر آپ اپنی کوئی کہانی بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجیے۔ اور ہاں، بتاتی چلوں کہ میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے جہاں پر آپ کو میرے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس ملتی ہیں، کون سی ویڈیو کس وقت اپلوڈ کی گئی ہے، وہاں پر سب مینشن کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ہمارے معاشرے کا وہ پہلو بتایا جائے گا جو عام طور پر ہم بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اس طرح کی ڈسکشنز کو ممنوع کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اذیت اور تکلیف کچھ خواتین اس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ ان کی زندگی بس ایک جہنم کی سی زندگی گزر رہی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو لاہور کی مشہور ہیرا منڈی سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جن کی کہانی کو سن کر میں خود بہت تکلیف میں آئی، یہاں تک کہ میرا اپنا جسم کانپنے لگ گیا۔ اور اس اذیت کو سمجھتے ہوئے جب میں خود بھی رو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب کو ان کی اذیت اور ان کی تکلیف اور ان پر کیا بیتتی ہے وہ سب آپ سے شیئر کروں، ایک کہانی کی صورت میں، تاکہ ہمارے معاشرے کے مردوں اور عورتوں کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہو سکے۔ میں جانتی ہوں کہ جو انسان جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ہی صرف اس اذیت کو جان سکتا، باقی کوئی کسی کی اذیت کو نہیں جان سکتا۔ لیکن شاید میری اس کہانی سے معاشرے میں تھوڑی تبدیلی آ جائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہیرا منڈی لاہور کا ایک ایسا بازار اور محلہ ہے کہ ایک وقت تھا یہاں سے مرد حضرات اپنے گھر کی عورتوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں اس بازار کا نام لینا آج بھی معیوب سمجھا جاتا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں طوائفوں کے قصے اور غیرت مند مردوں کی غیرت اور عزت دفن ہے۔ اب یہ محلہ بہت حد تک بدل گیا ہے، مگر کبھی یہ بازار حسن ہوا کرتا تھا، جہاں عزت دار گھرانوں کے عزت دار مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیویوں سے بے وفائی کر کے اپنے گھر والوں سے چھپتے چھپاتے غیر عورتوں کا حسن سراہنے آیا کرتے تھے۔ ہر طوائف کے سر سے ہزاروں روپے وارنا ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مرد لاکھ بدکاریوں کے بعد بھی مرد ہی رہا، مگر عورت کو اس کی بدکاری پر طوائف کا نام دے دیا گیا اور گالی بنا دیا گیا۔ بازار حسن کی دیواریں انہی طوائفوں کی ادھوری محبتوں، درد اور چیخوں کی بھی گواہ ہیں کہ جن کو استعمال تو کیا جاتا تھا، مگر آج تک کبھی کسی نے اپنی عزت نہیں بنایا۔ ہاں، خواب عزت دار زندگی کے بہت دکھائے، کچھ ایسے ہی کہانی میری بھی ہے۔ میری کہانی بہت سال پرانی ہے، اب تو شاید میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، مگر وہ جوانی کا وقت آج بھی مجھے یاد ہے۔ آج سے بہت سال پہلے میں بھی ایک عورت سے طوائف بن چکی تھی۔
وہ دردناک دور میری یاداشت میں آج بھی نقش ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 19 برس کے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئیں، یہ جانے بغیر کہ میری زندگی جہنم سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ شروع کے دن تو ٹھیک گزرے، مگر اس کے بعد میرے سوتیلے باپ نے مجھ پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کیا کرتا تھا اور میں بہت ڈر جاتی تھی۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، ایک ایسا گاؤں کہ جس میں جہالت تھی، جہاں کے مرد عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ میرا باپ بھی میری ماں کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، مارتا پیٹتا اور گالیاں دیتا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی، مگر میری اماں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ خاموش ہو جا رضیہ، اپنے منہ کو یہیں سیل ہے۔ اماں، ابا مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور تو مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہے۔ مجھے آج بھی اماں کے وہ درد بھرے الفاظ یاد ہیں جو انہوں نے میری اس بات کے جواب میں کہے تھے۔ صرف چھوتا ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرتا؟ رضیہ، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ بیوہ ہو گئی ہوں، دوسری بار طلاق یافتہ بھی ہو جاؤں گی۔ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میری بچی، کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، سب کہیں گے کہ اس کی بیٹی ہی خراب ہے۔ اماں کی باتیں سن کر لگا تھا کہ کسی نے میرا دل کاٹ دیا، مگر وہ بھی مجبور اور لاچار عورت تھی، جانتی تھی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی تو اس کی اور میری دونوں کی آواز دبا دی جائے گی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے مجھے زیادہ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ بہت کم مجھے اکیلا چھوڑتے تھے۔ یہ شاید میری ماں کے دفاع کا کمزور سا طریقہ تھا، مگر پھر ایک قیامت خیز صبح میری زندگی میں آئی جب میری آنکھ اس سنسنی خیز خبر پر کھلی کہ میری ماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر چکی ہے۔ اس دن میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ اماں کے مرنے کے ٹھیک 3 دن بعد ابا پھر سے اپنی انہی حرکتوں پر آ گیا۔ پہلے تو وہ بس مجھے غلط نظروں سے دیکھتا اور چھوتا، مگر اب اس کے ارادے خطرناک حد تک پہنچ چکے تھے۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، نہ ہی مجھے اماں کا کوئی رشتہ دار رکھنے کو تیار تھا، سو میں اپنے سوتیلے باپ کے گھر رہنے پر مجبور تھی۔ مگر اب یہ سب میرے بس سے باہر ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن ساری حدیں پار ہو گئیں۔ اس نے جیسے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں کمرے میں تھی جب میں نے ابا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا۔ آج رات کو تم آ جانا اور اپنی امانت لے جانا، ایسے خوبصورت خد و خال ہیں کہ تم مجھے دعائیں دو گے۔ 1 ہفتے سے زیادہ نہ لگانا، میں نے باقی گاہکوں کو بھی وقت دینا۔ ماں تو مر گئی ہے، اب میں اسے گھر بٹھا کر مفت روٹیاں تو نہیں توڑواؤں گا، کچھ دھندا تو شروع کرنا ہی پڑے گا نا۔ اور پھر وہ ہنسنے لگا، غلیظ مکروہ ہنسی۔ میں جہاں تھی وہیں سن ہو گئی۔ اس سے زیادہ اذیت ناک اور کیا ہو سکتا تھا؟ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی عزت بچانی ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور اس روز میں رات ہونے سے پہلے گھر سے نکل گئی، ایک نئے سفر پر جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، جس نے اس دن رضیہ کو مار دیا تھا اور حسنہ بائی کو جنم دیا تھا۔ میرے سفر کی داستان بہت لمبی ہے، مگر حسنہ بائی کا سفر اس وقت شروع ہوا جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں چادر میں چھپی ایک کونے میں بیٹھی تھی
نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ بھوک سے میری جان جا رہی تھی۔ جب دو عورتیں میرے پاس آئیں، میں نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ ان کے چمچماتے کپڑے، میک اپ سے اٹے ہوئے چہرے، ہاتھوں میں چوڑیاں، وہ دونوں مجھے عجیب سی لگیں۔ جب ان دونوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد میں رونے لگ گئی اور منہ سے صرف اتنا کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری مدد کرو۔ میری بات سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک میرے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر میں نے کھانا کچھ ہی دیر میں ختم کیا اور وہ دونوں بس مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ میں بہت بھوکی ہوں۔ اب بتاؤ، کون ہو تم؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی مانگنے والی ہو کیا؟ اور پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دونوں کو اپنی آپ بیتی سنا دی۔ ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں نے ناسمجھی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ میرا نام بانو ہے اور یہ مادھوری ہے۔ ہم ہیرا منڈی کی بہت نامور طوائفیں، بازار حسن کی حسینائیں ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو نا، تمہاری بھوک رہے گی اور نہ ہی مجبوری۔ میں نے غصے سے بانو نامی اس عورت کو دیکھا جو خود کو طوائف بتا رہی تھی۔ تم دونوں مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جس عزت کو بچا کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، اسی عزت کو بیچ ڈالوں؟ میری بات سن کر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت اب بھی محفوظ رہے گی؟ یہاں ہر کونے پر جانے کتنے ہوسی مرد کھڑے ہیں، بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک، سب اپنے نفس کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بھوک سے شاید تم بچ جاؤ، مگر یہ بھیڑیے تمہیں کھا جائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے ہمارے ساتھ چلو؟ ہماری دنیا میں عزت کا سودا ہوگا تو پیسے بھی ملیں گے، ورنہ عزت بھی جائے گی اور کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ شاید کسی کوڑے کے ڈھیر سے تمہاری لاش مل جائے۔ میں خاموش رہی، ایک لفظ نہ بولی، یہاں تک کہ وہ دونوں جانے لگے۔ رکو، میں بھی چلوں گی تمہاری دنیا میں، تمہارے ساتھ ہی۔ اور پھر یوں میں نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا، ایک ایسی دنیا جہاں گنہگار شوق سے گناہ کرنے آتا تھا اور اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہاں کی کوٹھا مالکن کے پاس لے جایا گیا، جس کا نام کمو بائی تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے سر تپیر گھور رہی تھی۔ پھر وہ اپنی بھاری سی آواز میں بولی، کچی کلی ہے۔ یہ سن کر بانو نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت مجبور ہے، حسن کا پیکر ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے اور بالکل انج ہوئی۔ اپنے بارے میں مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، مگر اب مجھے زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ سوتیلے باپ سے عزت بچا کر بھاگی تھی اور یہاں اسی عزت کو چند داموں کے عوض بیچنا تھا۔ آج سے یہ حسنا بائی ہے، اس کی ذرا تراش خراش کرو اور اسے خاص گاہکوں کے لیے رکھ دو، اس کے دام زیادہ ملیں گے۔ ان مردوں کو ویسے ہی کم عمر لڑکیاں بہت بھاتی ہیں۔ میں بہت غور سے آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی ہلچل تھی، ہر عورت سجی سنوری تھی، مردوں کی ایک بڑی تعداد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ جا رہی تھی۔ بانو مڑے آئی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ یہ زندگی مجھے کس مقام پر لے آئی تھی؟
کاش میری پوری زندگی میں اس کوٹھے پر کوئی گاہک میری طلب نہ کرے اور میں عزت سے بس یہاں سر چھپا کر بیٹھی رہوں۔ مگر کوٹھا وہ جگہ ہے جہاں بہت باعزت طریقے سے عزتوں کو بیچا جاتا، اور خریدنے والے مرد بھی غیرت سے خریدتے ہیں، جو یہ بدکاری کر کے بھی خود کو پاک سمجھتے ہیں۔ مجھے یہاں آئے 2 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک میری بولی نہیں لگی تھی۔ کاش ساری زندگی نہ لگتی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب مادھوری کمرے میں آئے۔ چل حسنا، تجھے نکھار دوں، شام کو دیکھنے تجھے کچھ خاص مہمان آئیں گے، جس کی منظور نظر ہوگی تو اس کی دسترس میں ہوگی۔ یہ سن کر ایک پل کو میری روح کانپ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مادھوری، یہ سب بہت غلیظ ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب یہی تیری زندگی ہے۔ کوٹھا ایک ایسی جہنم ہے جہاں ایک دفعہ قدم رکھ دو تو پھر انسان ساری زندگی اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تجھے بھی اس جلن کی عادت ہو جائے گی۔ اب جلدی کر، تجھے تیار بھی کرنا ہے۔ اور پھر مجھے سجایا گیا، میرے ہونٹوں پر لال سرخی لگائی گئی، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا گیا۔ آخر میں مجھے طوائفوں کے خاص گھنگرو پہنائے گئے جو میرے لیے کسی بیڑی سے کم نہیں تھے۔ تو گویا آج عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا۔ واہ حسنا، تیرے اوپر تو حسن ٹوٹ کر برسا۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج ہوگی کمو بیگم کی جیب گرم اور وہ اپنی مرضی سے تیری بولی لگوائے گی۔ اس نے کوٹھے کی مالکن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ شام ہو چکی تھی۔ کچھ 3-4 مرد حال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے ان سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری نظریں زمین پر تھیں، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھ سکتے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر سامنے کھڑے وہ 4 مرد امیر کبیر گھرانوں سے تھے اور اپنی شرم بیچ کر میری بولی لگانے میں مصروف تھے۔ میری عزت کو چند ہزاروں پر نچھاور کیا جا رہا تھا اور میں خود کو بکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 2 لاکھ، میں اس لڑکی کے لیے 2 لاکھ دوں گا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھا جو شاید 25-26 سال کا ہوگا اور ان سب مردوں میں سے سب سے کم عمر لگ رہا تھا۔ اس بولی پر سب حیران رہ گئے۔ یہ اب تک کی سب سے زیادہ رقم تھی۔ یہ مرد بھی اس قدر حسن پرست ہوتے ہیں کہ فقط ایک جھلک کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ میری بولی لگ چکی تھی۔ اب مجھے اس کمرے میں لے جایا جا رہا تھا جہاں وہ شخص موجود تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر بھاگ کر جاتی کہاں؟ میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، جہاں وہ دوسری جانب منہ کیے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ وہیں کھڑی میں اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی رہی تو تھک جاؤ گے۔ میں بغیر کچھ کہے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک دیا اور میری جانب آیا۔ ایک پل کو مجھے میرے جسم سے روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ نیچے میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں حیرت سے بت بنی صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج بس تم مجھے سنو۔ میرے دل کے اندر ایک غبار برپا ہے۔
میں اسے باہر نکالنا چاہتا ہوں. مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہارے گھٹنوں پر سر رکھ کر کسی بچے کی طرح رو سکوں، اور تم میرے سر پر کسی سرپرست کی طرح ہاتھ پھیرتے رہو. میرے غم میں میرے حصے دار بن جاؤ. میں اس کی باتوں پر جتنا حیران ہوتی کم تھا. وہ کوئی پاگل تھا، شاید جو لاکھوں روپے مجھ پر اس لیے لٹا رہا تھا کہ میں فقط اسے سن لوں اور دلاسا دے سکوں. میں نے ایک لمبی گہری سانس بھری اور شکر ادا کیا کہ جو میں سوچ رہی تھی کم از کم آج میں اس سب سے بچ گئی ہوں. تمہارے دل میں جو بھی ہے تم باہر نکال سکتے ہو، میں دھیرے سے لہجے میں بولی، اور وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر کسی بچے کی طرح آوازیں نکال کر رونے لگا. میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا. کچھ جھجکتے ہوئے میں نے اس کے سر کو سہلانا شروع کر دیا. جانے کیوں وہ مجھے اچھا لگا تھا. اب اس سے مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. تم جانتی ہو، اس عورت سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی. اسے ٹوٹ کر چاہا، اس کے لیے خوار ہوتا رہا، مگر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بے وفائی کی اور مجھے ٹھکرا دیا. کیا میں ٹھکرائے جانے کے قابل تھا؟ اور دیکھو اب اس کی یاد میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا. میں خاموش رہی اور بس اسے سنتے رہے. وہ کہتا گیا، وہ مجھے بتاتا رہا کہ اسے کتنا درد ہو رہا ہے، اور میں بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی. اس کی آواز، اس کا لہجہ، عجیب سی کشش تھی اس میں. میرا دل معمول کی رفتار سے تیز ہونے لگا. تم بتاؤ حسنا، اس نے غلط کیا نا؟ اس نے کسی معصوم بچے کی طرح مجھ سے سوال کیا. ہاں، اسے یوں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا. دل توڑنے کا حق تو کسی کو نہیں ہوتا. دیکھنا، ایک دن وہ پچھتائے گی. ہیرا گنوا دیا اس نے. کیا وہ واقعی پچھتائے گی؟ اور کیا وہ میرے پاس لوٹ کر آئے گی؟ میں نے ایک کرب سے اسے دیکھا. ہاں، شاید. کیا تم اب میرے قدموں سے اٹھ کر میرے پہلو میں بیٹھ سکتے ہو؟ مجھے تم یوں نیچے بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے. میری بات سن کر وہ فوراً سے اٹھا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے اپنا چہرہ اس کی جانب گھمایا. کیا میں تمہارے آنسو صاف کر سکتی ہوں؟ جانے میرے دماغ میں کیا خیال آیا کہ میں نے بے ساختہ اسے پوچھا. پھر میں نے اپنے دوپٹے کے کونے سے اس کے آنسو صاف کیے. وہ خاموش رہا. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا. حقیقی نام پوچھ رہے ہو یا اس بازار کا دیا ہوا نام؟ تمہارا اصل نام، وہ جو تمہاری پہچان ہے. اس کی بات سن کر میں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا. رضیہ، میرا اصل نام رضیہ، اور یہ میری پہچان تھا. پہچان مر چکی. اب میں دنیا والوں کے لیے حسنہ ہوں. خیر، تمہارا نام کیا ہے؟ صلاح الدین. کیا میں تمہیں صالح کہہ سکتی ہوں؟ بس یوں ہی دل میں ایک خیال آیا. یہ بھی نہیں جانتی تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں. کیا میں تم سے ایک دفعہ پھر سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے تم سے باتیں کروں، بہت ساری باتیں. تم محض باتوں پر اپنا اتنا پیسہ اڑا رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ میری تھوڑی سی دیر کی قیمت
लाखों में देकर तुम बस मुझसे बातें करना चाहते हो। मैं बस चाहता हूं कि कोई मुझे सुने, बहुत फुर्सत से, बहुत दिल से, और तुम ऐसा कर सकती हो। यह हमारी पहली मुलाकात थी। चंद मजीद बातें करके साहले वहां से जा चुका था, मगर जाते जाते वो कमोबाई से कह गया था, मैं अब उसकी मलकियत हूं, इसलिए अब वो मुझे किसी के हवाले ना करें। यहां तक कि वो कमोबाई को मेरी भारी कीमत दे चुका था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ती रहीं। वो हर हफ्ते को ये नई कहानी लाता। हम दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते, हंसते मुस्कुराते, यहां तक कि साथ खाना खाते। वो हर हफ्ते मुझसे मिलने आया करता था और उसके जाते साथ ही मैं उसके इंतजार में आंखें बिछा लिया करती थी। मेरा दिल उसका आदी होने लगा था। मैं उसकी जानिब माइल होने लगी थी, ये सोचे बगैर कि वो कौन है और मैं कौन हूं। यूं ही एक दिन वो मुझसे मिलने आया। आज मैं बहुत दिल से उसके लिए तैयार हुई थी। कानों में बड़े बड़े झुमके पहने मैं सजी संवरी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, किसी ने मुझे बहकाने की मुकम्मल तैयारी की हुई है। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरे पहलू में बैठ गया। आज मुझे एक इजाजत दो, क्या मैं तुम्हारे कदमों में बैठ सकती हूँ और सर तुम्हारे घुटनों पर रख सकती हूँ? तुम दिल में बसाए जाने के काबिल हो। ये कदम तुम्हारी जगह तो नहीं। मैं उसकी बात पर अफसुर्दगी से हंसे। साहब, हम तवाइफों को कोई दिल में बसाने से पहले मर न जाए। ये इज्जतदार मुआशरे के इज्जतदार मर्द हमसे दिल बहला सकते हैं, हमें अपनी इज्जत नहीं बना सकते। इतना कहते मैं उसके कदमों में बैठ गई और सर टिका दिया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुमसे वालिहाना मोहब्बत कर सकता, घंटों बैठकर तुम्हें देख सकता, तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिख सकता। साले की बात पर मैंने मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। तुम मेरे हाथ पर हाथ रख सकते हो, मुझे अपनी इज्जत बना सकते हो, मुझसे मोहब्बत कर सकते हो, मुझे घंटों बैठकर देख सकते हो और दीवान लिख सकते हो। मुझे इस बाजार से रिहाई दिलवा सकते हो। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहा और मैं तंजिया हंसने लगे। लग गई ना चुप? तुम साले, तुम सिर्फ मुझसे बातें करने की कीमत दे सकते हो, मुंह बोली कीमत, मगर तुम मुझे कभी अपना नाम नहीं दे सकते। इस कोठे की हर तवाइफ की कहानी एक सी ही है। मर्द उसकी एक नजर पर दौलत लुटा देगा, मगर कभी उसको अपना नाम नहीं देगा, अपनी इज्जत नहीं बनाएगा। हराम तरीके से उसके वजूद से खेलेगा, मगर हलाल बनाकर घर नहीं ले जाएगा। रजिया, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी इज्जत। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। लफ्ज थे या बारिश की ठंडी फुवार, जिससे मेरा पूरा वजूद सरशार हो गया। मैंने हैरानी से साले को देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बाजारी औरत से शादी करोगे? तुम इस बाजार का हिस्सा जरूर हो, मगर बाजारी नहीं हो। तुम अब भी पाक हो, बिल्कुल पहले की तरह। चलो आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे बहुत मोहब्बत से अपने पहलू में बिठाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी रजिया?
میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے آج ایک اقرار کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے صالح۔ میں ساری زندگی تمہارے نام پر تمہاری کنیز بن کر زندگی گزار دوں گی۔ میں تمہاری ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ تم اپنی پہلی محبت کا تمام تر غم بھلا دو گے۔ میں تمہارے لیے دیوان لکھوں گی۔ تمہیں رات دن بیٹھ کر دیکھا کروں گی۔ تم سے شادی کرنا میری خوش قسمتی ہوگی۔ ارے تم تو بولتی بھی بہت خوبصورت ہو، یوں جیسے واقعی کسی گرم دن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو سکتی ہے۔ تمہارا اقرار میرے لیے یوں ہی ہے جیسے کسی سمندر کے گہرے پانی میں چاند کا عکس دکھائی دے رہا ہو۔ اب تم تیاری شروع کرو۔ میں کم و باعث بات کروں گا اور تمہیں کچھ وقت بعد یہاں سے لے جاؤں گا۔ تم بس میرا انتظار کرنا۔ اس دن صالح کے جانے کے بعد میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ایک مغروری سی میرے انداز میں آ گئی تھی۔ تو گویا اب مجھے بھی عزت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اپنا گھر ملے گا، محبت ملے گی، عزت ملے گی۔ اس رات وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے جانے کون کون سے خواب بن لیے تھے، یہاں تک کہ صالح کے ساتھ پوری زندگی سوچ لی تھی۔ میں بہت مسکراتے ہوئے حجرے سے باہر نکلی جب مجھے بانو نظر آئے۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوش لگتی ہو۔ اس امیر زادے نے آج تمہیں بہت خوش کیا ہے۔ ہاں، خوش تو میں بہت ہوں، بے انتہا خوش۔ جلد ہی اس بازار سے رہائی نصیب ہونے والی ہے۔ میں ایک عزت دار زندگی کی مستحق ہوں اور مجھے وہ ملنے والی ہے۔ میری بات سن کر بانو ہنسی اور ہنستے چلے گئے۔ اللہ ہائے ہائے، لگتا ہے صاحب تمہیں ہرے باغ دکھا کر گیا ہے۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا۔ یہی سب ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہم بھی کبھی کسی کی محبت کا دیپ دل میں جلائے اسے اپنا سب کچھ مان کر آزادی کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ وہ اپنی مادھوری ہے نا، اس نے تو خودکشی تک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دیکھو آج بھی وہیں کی وہی موجود ہے۔ بانو، ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور صالح پر مجھے پورا یقین ہے وہ جلد آئے گا اور مجھے اس قید سے نکال کر لے جائے گا۔ میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہر روز صبح اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ بنایا کروں گی، اس کے کام کیا کروں گی۔ ہمارے بہت سارے بچے ہوں گے، ہم ایک مکمل زندگی گزاریں گے۔ تم دیکھنا، بچپن سے جن چیزوں کے لیے ترسی ہوں نا، وہ ساری مجھے ملیں گی۔ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر ہر طوائف کی قسمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خیر، اگر ایسا ہے تو میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تمہارے یہ خواب ٹوٹے نا؟ نہیں ٹوٹیں گے۔ تم بس میری شادی کی تیاریاں شروع کرو اور کمو بائی سے کہنا منہ بولی رقم دے گا میرا صالح۔ اور ہاں، اتنے سارے پیسے لینے کے بعد تم لوگوں کو ذرا سی آزادی دینی چاہیے کمو بائی کو۔ بانو بغیر کچھ کہے وہاں سے جا چکے تھے اور میں اب تک 7ویں آسمان پر تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر پورے کوٹھے پر پھیل گئی کہ حسنا کو ایک امیر زادہ اپنا نام دینے جا رہا ہے۔ کمو بائی بھی خوش تھے، اسے اس کی منہ بولی رقم جو ملنے والی تھی وہ مجھے صالح کی غیر موجودگی میں بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے۔ وہاں اس کوٹھے پر میں اب صالح کی امانت کے طور پر رہ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کی مہمان جو تھے، ہر کوئی میری قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا مگر صالح نہیں آیا تھا، ورنہ وہ ہر ہفتے آیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا کہ کوئی ضروری کام ہوگا
कहीं मसरूफ़ होगा। फिर 10 दिन गुजरे। अब मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा था। पूरे कोठे पर मेरी बातें होने लगी थीं। कमो बाई भी मुझसे पूछा करती थी, तेरा वो आशिक अब तक क्यों नहीं आया? और मैं ये बहाना करती थी कि उसने मुझे बताया था कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर एक रोज वो हुआ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे आज भी याद है, मैं हुजरे में बैठी थी जब माधुरी एक लिफाफा लेकर आई। ये तेरे नाम खत आया है सलाहुद्दीन का, पढ़ और हमें भी बता तेरी बारात कब आएगी। मैंने जल्दी से वो खत पढ़ा। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मेरे साले का पैगाम आया था, मगर जैसे ही मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया, मुझे यूं मालूम हुआ वो अल्फाज नहीं, अंगारे हैं। खत में लिखा था कि साले की तरफ से रजिया के नाम वो चंद अल्फाज जिन्हें मैं रूबरू कहने की हिम्मत ना कर सका। मैं जानता हूं तुम आज भी मेरा इंतजार कर रहे होगे। उस वादे की आस लगाए अब भी मेरी राह तक रही होगी, जबकि मैं आज तुमसे अपना हर वादा, अपना हर लफ्ज वापस लेता हूं। मैं जानता हूं ये सब सुनकर तुम्हारा दिल टूट चुका होगा, मगर मैं मजबूर हूं। जैसे तुमने मुझे अपने दिल में बसा लिया है, यूं ही मेरे दिल में भी उसे एक लड़की की मोहब्बत है, जिसका जिक्र पहली रात मैंने तुमसे किया था। गो कि वो मुझे छोड़कर जा चुके थे, मगर मैं उसे दस्तबरदार हुआ। तुमने कहा था ना, उसे एहसास हो जाएगा, तो समझ लो कि तुम्हारी बात सच हो गई। वो मेरे पास लौट आई है। और मर्द 1000 मोहब्बतें कर ले, मगर पहली मोहब्बत से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो वापस ना भी आती तो भी मैं शायद तुमसे शादी ना कर सकता। मेरा खानदान तुम्हें कभी कबूल ना करता। मैं बहुत बुज़दिल निकला, बहुत ज्यादा। तुमने ठीक कहा था, मर्द बाजारी औरत पर अंधा पैसा लुटा सकता है, मगर उसे अपनी इज्जत नहीं बना सकता। आखिर में माफी का तलबगार हूं। बाजारी औरत तो गोया वो तस्लीम कर चुका था कि मैं बाजारी हूं। उसकी मोहब्बत का खौल पल में गिरकर रेजा रेजा हो गया था। मैं एक झटके से जमीन पर बैठती चली गई। मेरे हाथ और वजूद कांपने लगे थे। मैं आसमान से जमीन पर गिर चुकी थी। दिल ऐसा टूटा था कि पूरे वजूद में टीसें उठने लगी थी। क्या हुआ हुस्ना? खत में क्या लिखा है? माधुरी, कमो बाई से जाकर कहो हुस्ना को मोहब्बत खा गई है। मेरी बात सुनकर माधुरी जख्मी सा हंसते, मुबारक हो हुस्ना, तुम भी हम सब में शामिल हो गए। ये मुआशरे के नाम मर्द सिर्फ वजूद मस्मार नहीं करता, दिल को भी खा जाते हैं। तवाइफ बिस्तर की जीनत बन सकती है, मगर किसी के घर की इज्जत नहीं। उठो, इस गम को दिल से ना लगाओ और तैयार हो जाओ कमोबाई के सितम सहने के लिए। अब वो अपने नुकसान का हर्जाना तुमसे पूरा करेगी। और यही हुआ। उस दिन कमोबाई ने मुझे बहुत मारा। उसे गुस्सा था। सलाहुद्दीन की अमानत समझकर उसने बहुत से ग्राहकों से नुकसान उठाया था, जो मेरी अच्छी खासी बोली लगा रहे थे, क्योंकि कमो बाई को लगता था कि सलाहुद्दीन उसे मुंह मांगी रकम देगा। मगर इस बार वो यूं ही फरार हो गया था।
महज वादे करके। कम्मो बाई ने मेरे बाल नोचे, मेरे कानों से झुमके खींचे, इतनी बेदर्दी से कि मेरे कानों से खून रिसने लगा। मेरे चेहरे पर पैर दर पैर थप्पड़ों की बरसात की, मगर उसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। किसी तवाइफ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कम्मों का हाथ रोक सकते। यहां तक कि मैं भी अपना दिफा किए बगैर बस मार खाए जा रही थी। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आंसू खुश्क हो चुके थे, आवाज बंद हो चुकी थी, जमीर मर चुका था, दिल टूट चुका था। कल तक जो लोग मुझ पर रश करते थे, आज अफसोस से इबरत की निगाहों से देख रहे थे। ठीक 3 दिन बाद कम्मो बाई मेरे पास आई। बानो, इस नवाबजादी को तैयार कर। अब इस अमानत में खयानत करने का वक्त आ गया है। वो सारा नुकसान जो मेरा हुआ है, इससे पूरा करके रहूंगी। ग्राहकों की एक लंबी कतार लगी है। आज सारे के सारे ग्राहक ये निपटाएगी। ऐसा ना करो कम्मो बाई, वो आगे ही जख्मों से चूर है, दिल उसका टूटा है, वो भी अपने होश में नहीं है। देखो ना, देखो तो, ना तो वो कुछ बोल रही है, ना ही कुछ खा पी रही है। अपनी बकवास बंद कर, जितना कहा है उतना कर। और हां, मर्द तो कब्रों में मौजूद मुर्दों औरतों को नहीं छोड़ता। इसकी तो फिर भी सांसें चल रही हैं। दिल टूटने के बाद औरत ज्यादा हसीन हो जाती है। अब जल्दी से लेकर आ इसे बाहर। और हां, अपने ये आंसू साफ करो दोनों, हरामजादियां ना हो तो। इतना कहकर कम्मो बाई जा चुके थे और मुझे फिर से सजाया जा रहा था। बेसाख्ता मुझे वो रात याद आई जब मुझे सलाहुद्दीन के लिए तैयार किया गया था। तब मैं बहुत डरी हुई थी, मगर आज मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं जान चुकी थी कि मुझ पर क्या कयामत गुजरने वाली है, और ऐसा ही हुआ। उस रात मुझ पर एक के बाद एक जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मेरे वजूद से खेला गया, मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया गया। उस दिन मेरी पाकीज़गी खत्म हो गई, मेरी इज्जत चली गई। मैं रजिया से हुस्ना बनी और उस दिन हुस्ना से हुस्ना बाई बन चुकी थी। एक दिन यूं ही खिड़की के पास बैठी मैं नीचे हीरा मंडी से गुजरते उन लोगों का मंजर देख रही थी जिनकी इस बाजार से बाहर कितनी इज्जत थी, और इस बाजार में आकर सब अपनी हवस मिटाते, मगर फिर भी उनकी इज्जत कायम रहती थी। सलाहुद्दीन ने कहा था कि उसका खानदान मुझे कबूल नहीं करेगा क्योंकि मैं एक बाजारी औरत हूं। मगर कभी कभी मैं सोचती हूं, इसी बाजार में वो भी तो आता था। अगर ये इतना ही गंदा था तो गंद में मुंह मारने वाले लोग क्यों आते थे? हमें कचरा कहा जाता है और फिर इसी कचरे में मुंह मारा जाता है। हमें मुआशरा कबूल नहीं करता, फिर इन मर्दों को क्यों कबूल कर लेता है? कूड़े से और कूड़े में खेलने वालों से बदबू तो एक जैसी आती है। अपनी बीवियों के होते हुए जब मर्द किसी गैर से ताल्लुकात रखता है तब उसकी गैरत कहाँ मर जाती है? वो लाख गुनाह करके भी बाकिरदार रहता है, और औरतें एक जरा सी गलती पर बदकिरदार बन जाती हैं। बदकिरदार औरत तवाइफ है, तो फिर बदकिरदार मर्द क्या है? मैं अब बहुत ढीठ हो चुकी हूं। एक उम्र गुजर गई है। जानती हूं बहुत बदकिरदार हूं, बहुत गुनहगार हूं, मगर क्या खुदा की जन्नतों के हकदार वो लोग हैं जो हमसे अपनी हवस मिटाने आते होंगे? लोग हमें बहुत आसानी से जहन्नमी कह देते हैं, मगर वो जो हमसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने आते हैं वो क्या है? वो जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी दरिंदगी की इंतहा पर पहुंच जाते हैं, क्या वो इंसान है?
तराजू का पलड़ा एक तरफ से भारी और दूसरी तरफ से हल्का क्यों रहता है? मैंने मोहब्बत की, मेरा जुर्म था। मैं तवाइफ बनी, मेरा जुर्म था। मैं यहां तक कैसे पहुंची, ये कोई क्यों नहीं सोचता। हर जुर्म औरत की जात से क्यों मंसूब है, और मर्द मुजरिम होकर भी क्यों बरी है। दोस्तों, ये हैं कुछ सवालात हुस्ना बाई के इस तमाम मुआशरे से। यकीन जानें कि ये कहानी पढ़कर मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई है। मेरी अपनी ज़ात कांप कर लरस चुकी जब मैंने हुस्ना बाई की ये दास्तान पढ़ी। यही हकीकत है हमारे मुआशरे की। गंद, गलाजत, गंदगी और जुर्म में सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को देखा जाता। ये नहीं देखा जाता कि जिस कुरान में और जिस शरीयत में औरत पर इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं, उसी कुरान में सबसे पहले मर्द की हया और उसकी नज़रों का हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रें और अपनी हया को बचा कर रखे। आज आप अपने मुआशरे में इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात देख रहे हैं। सोशल मीडिया खोलने पर हर गली महल्ले, रोड्स पर पता नहीं क्या गलीज हरकतें हो रही हैं। कहीं किसी पर तेज़ाब फेंक दिया जा रहा है, तो कहीं किसी छोटी बच्ची का, कहीं किसी बूढ़ी खातून का, तो कहीं किसी मैरिड खातून का रेप किया जा रहा है। और नहीं बस चलता तो सड़कों पर ही इतनी गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं मर्द के समझ से बाहर है सब कुछ। मुझे नहीं समझ आता कि ये मुआशरा किस तरह से ठीक होगा, या शायद ये कभी ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि इस मुआशरे में हवस और बदकिरदारी बढ़ती ही जा रही है। बस ये कुछ सवाल जो हुस्ना बाई ने किए, ऐसे ही कुछ सवालात हर उस औरत के, हर उस तवाइफ के हैं जिनका शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस कहानी से आप सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। खुदारा अपने नफ्स पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आज वो दौर है कि जिसमें हमें कुछ पता नहीं कि कब हमारी मौत हो जाए, या कब हम किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाएं जिसका हमें कोई इल्म तक नहीं, कब हमें खुदा अपने पास बुला ले। अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखिए, और हर औरत की इज्जत कीजिए, क्योंकि हर औरत ही इज्जत की हकदार है। अगर कुछ ख़वातीन आपको इस तरह की नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर रही है। कुछ ना कुछ उन्होंने बहुत गज़बनाक देखा है अपनी ज़िंदगी में, तभी इस तरह से वो बन चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये कहानी अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।